فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وشفاء صدورنا مولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محترم سامعین، خداوند عالم کی بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد دعا ہے کہ معبود اب تک کی ہوئی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آنے والی عبادات کے لیے مزید توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ موضوع گفتگو ہے عظمت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، طہارت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے ہر رجس کو دور رکھے اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ بنائے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، ایسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ مسئلہ طہارت اور نجاست کے حوالے سے اس لیے کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، کلو شیء تعرف بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر نور کو سمجھنا ہے تو پہلے اندھیرے کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر عدالت کو سمجھنا ہے تو ظلم کی بھی معرفت ضروری ہے۔ اگر سچ کو سمجھنا ہے تو جھوٹ کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور پھر نجاست کی اور طہارت کی قسمیں ہیں، جو بات میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کی تھی اس سے ایک الگ نتیجہ ہے۔ مسائل شرعیہ کا ایک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اصطلاح فقہ میں کافر کسے کہتے ہیں۔ میری پوری تقریر کا یہ جملہ بیس ہے، اگر یہ جملہ اذہان میں محفوظ رہا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، یہ بیس ہے، جملہ بنیاد ہے۔
اگر بنیاد ذہن میں رہے گی تبھی عمارت کھڑی ہوگی، اور اگر بنیاد ذہن میں نہیں ہے تو پھر آنے والی تقریر ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ مسائل فقہیہ میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضرورت کا انکار انسان کو کفر کی منزل میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ضروریات دین کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہ آیہ تطہیر ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوال کیا خلیفہ اول سے، آیہ تطہیر نازل ہو چکی ہے، کہا آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی دو افراد بنت رسول کے حوالے سے العیاذ باللہ خاکم بدہن کسی برائی میں گواہی دیں تو آپ کیا کریں گے؟ کہا میں بنت رسول پہ حد جاری کروں گا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ ایسا کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جس کی عصمت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، آپ دو افراد کی گواہی قبول کر رہے ہیں اور اللہ کی گواہی کا انکار کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی گواہی کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضرورت کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ مثلا تکذیب نبی، اگر کوئی انسان العیاذ باللہ خاکم بدین نبی کو جھوٹا کہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لے کر اسلام کو آنے والا ہے، جو اسلام کو پہنچانے والا ہے، جو شریعت اللہ کی جانب سے لے کر آیا ہے، وہ کون ہے؟ نبی ہیں، اور آپ اسی کا انکار کر دیں تو مسئلہ ختم ہے۔ ضروریات دین میں کسی بھی ایک ضرورت کا انکار کفر کی منزل میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی پہلے سے کافر ہے، ہم نے ذکر کیا تھا کہ طہارت کی بھی دو قسمیں، نجاست کی بھی دو قسمیں، طہارت باطنی، نجاست باطنی۔ نجاست باطنی کفر اور شرک کی نجاست ہے۔ یہ پاک کیسے ہوگی؟ آپ کی زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ آیا، آپ موحد بن گئے، مشرک ختم۔ محمد الرسول اللہ آیا، آپ کفر کی منزل سے نکل کے منزل اسلام میں داخل ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ نام محمد کو زبان پر لینے کی وجہ سے۔ اب بات میں نے بہت لمبا اشارہ دے دیا۔ کافر تھے، مسلمان ہو گئے، کس لیے؟ کہا نام محمد چونکہ زبان پر آ گیا۔ اللہ اکبر! کیا خوب ہے لفظ محمد بھی۔ میں لفظ محمد کی بات کر رہا ہوں، ذات محمد کی میں نے ابھی بات ہی نہیں کی ہے۔ لفظ محمد کے اندر اتنی پاور ہے کہ اگر کافر زبان پہ لے لے تو وہ مسلمان ہو جائے۔ اگر کافر لفظ محمد کو، نام محمد کو زبان پر لے لے تو وہ مسلمان ہو جائے، اور جس نے اس ذات محمد کو اپنی آغوش میں پالا ہو۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسئلہ کہنا بھی چاہیے، تبلیغ بھی کی جاتی ہے کہ ہر وہ انسان اس دنیا کے اندر کامیاب ہے کہ جس نے حضور پاک کے دامن کو تھام لیا۔ اور اگر کسی نے حضور پاک کے دامن کو چھوڑ دیا
تو اس کی دنیا ہی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے کہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیہ تمام شریعتوں کے لیے ناسخہ ہے۔ اب تک جو نبی کے آنے سے پہلے شریعتیں چل رہی تھی، جب یہ شریعت آئی تو وہ منسوخ ہو گئی، یہ ناسخہ ہے۔ اب قیامت تک اسی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ شریعت اسی کو چلنا ہے۔ اب جب یہ شریعت چلے گی تو نبی بھی یہی قیامت تک چلے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس نبی کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ساری چیزوں کی تبلیغ کیجئے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، زکوٰۃ نکالیے، خمس کیجئے، سب کاموں کے ساتھ ساتھ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو حضور کے دامن سے متمسک رہنا ضروری ہے۔ حضور کے دامن سے متمسک رہنا ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ میرے جملے پہ پھر غور کیجئے گا۔ زندگی میں کامیابی کا طریقہ یہ ہے اور فارمولہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ آپ نبی کے دامن سے متصل ہو جائیں۔ تو اگر انسان دامن نبی سے متصل ہو جائے تو یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ تو پھر اس نبی کو 40 سال جس نے پالا ہو، وہ ایسے ہی چلا جائے گا، وہ بے دین چلا جائے گا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ بیس جو میں نے آپ کو بتائی، ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضرورت کا انکار کہاں کھڑا کر دیتا ہے انسان کو؟ دائرہ کفر میں۔ اب آئیے اس آیت کی روشنی میں اپنے مسلک کے ساتھ ساتھ مسلک اہل سنت والجماعت، یعنی عام مسلمانوں کا نظریہ میں اس آیت کے متعلق پیش کر رہا ہوں۔ آیت تطہیر کے اندر ہمارے یہاں اس سے مراد بس اور بس، فقط اور فقط، صرف اور صرف محمد اور آل محمد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں۔ افراد 5 ہیں، مراد 14 ہیں۔ نبی ہے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ نبی ہے، شہزادی ہے، مولا علی ہیں، اور 2 ہیں امام حسن اور امام حسین۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ 5 افراد ظاہری طور پر اس کے اندر ہیں۔ اب آپ 3 کی بات اوپر رکھیے، نبی، مولا علی، شہزادی فاطمہ، 3 اور 11 14 کے 14 ہیں۔ اب کہے کہ جناب اس کے اندر تو 5 ہیں، آپ 14 کو کہاں سے شامل کر رہے ہیں؟ ظاہری اعتبار سے تو 5 ہیں۔ اب یہاں کو بڑا فارمولہ ہے حساب کا اور گڑت کا۔ 2 ہیں امام حسن اور امام حسین۔ اب آپ 1 اور 1 بتائیے کتنے ہوتے ہیں؟ 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ کہا ظاہر میں تو 2 ہیں مگر یہ 11 ہیں۔ 1 اور 1 11 ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں امت محمد والے۔ لہذا یہ تو اپنا نظریہ ہے، علماء اسلام امت مسلمہ کا نظریہ۔ کیا یہ آیت نازل ہوئی ہے ازواج پیغمبر کے حوالے سے؟ آیت کا آغاز جو ہے، یا نساء النبی قرن فی بیوتکن، اے ازواج نبی تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ یہاں سے آیت کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں بیچ میں آیت تطہیر، لہذا اس میں ازواج شامل ہیں۔ ازواج کے حوالے سے، اور جنہوں نے ازواج کو لکھا انہوں نے ادھر سے شہزادی کو اٹھایا، چونکہ شہزادی عورتوں میں آتی ہیں تو شہزادی ہمارے اعتبار سے بھی ڈن ہے، کنفرم ہے، اور ادھر کے اعتبار سے بھی، چونکہ عورتیں عورتوں میں شامل ہیں، لہذا شہزادی اس میں شامل ہے۔
اختلاف اور شخصیتوں پر ہے۔ اب وہ افراد اور وہ شخصیتیں کہ جن پر اختلاف ہے انہیں سائڈ سے کر دیجئے۔ متفق علیہ جو جملہ ہے کہ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اس میں شامل ہے، ادھر کے اعتبار سے بھی اور ادھر کے اعتبار سے بھی۔ انہوں نے بھی مانا کہ اس میں نبی کی بیٹی ہے اور ادھر سے بھی مانا کہ اس میں نبی کی بیٹی ہے، تو دونوں طرف سے یہ بات طے ہے کہ آیہ تطہیر میں عصمت اہل بیت میں طہارت اہل بیت میں شہزادی مسلم ہے، کنفرم ہے۔ اب ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تعجب کا وہ یہی ہے کہ جس کو آپ نے بھی معصومہ مانا اور جس کو ادھر سے بھی معصومہ مانا، اب جب وہ نبی کی بیٹی دربار میں گئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد، آپ نے وہاں اس سے گواہ طلب کیے، گواہ پیش کیجئے۔ یہ قرآن کی گواہی کے خلاف نہیں ہے۔ اب مسئلہ سنیے گواہی کا۔ شہزادی نے گواہ پیش کیے، گواہ یاد ہیں آپ کو کون کون تھے؟ حضرت علی شوہر ہیں، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، شوہر ہمیشہ بیوی ہی کے حق میں گواہی دے گا۔ بچے ہیں امام حسن اور امام حسین، کہا یہ بچے ہیں، بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں۔ عزیزان محترم، قافیے پہ غور کیجئے گا، بچے ہیں، کب کا واقعہ ہے؟ 11 ہجری کا، 10 ہجری میں ہے مباہلہ، تو ظاہر سی بات ہے 11 ہجری میں اور 10 ہجری میں تو ایک سال جب آپ بچپن کی طرف آئیں گے تو کم ہو گیا نا۔ سلام کیجئے عیسائیوں کو، جب یہ بچے عیسائیوں کے مقابلے پر پہنچے تو عیسائیوں نے کہا سچے ہیں، مسلمان نے کہا کہ بچے ہیں۔ عیسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ سچے ہیں۔ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے۔ کیا کیا جائے؟ ان سے تو وہ عیسائی بہتر ہے۔ جناب ام ایمن کو پیش کیا، ام ایمن کنیز تھے شہزادی کی، ام ایمن کو کیوں لے کر گئے؟ ام ایمن کی گواہی کو ٹھکرا دیا، کہا یہ ایک عورت ہے، ہم مانتے ہیں ام ایمن سچی ہیں اور قیامت ہو گئی ہے، مگر قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ کہا عورت کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں تب قبول ہوتی جب عورتیں 2 ہوں، عورت ایک ہے، لہذا قانون اور نصاب شہادت مکمل نہیں ہے۔ مانتے تو ہیں سچی ہیں ام ایمن، مگر چونکہ تنہا ہیں ابھی یہ قیامت نہیں ہے۔ گھر کی کنیز کو تو سچا مان رہے ہو، اور جو مالک ہے، ملکہ ہیں، جو شہزادے ہیں، ان کی گواہی کو آپ انکار کر رہے ہو۔ جب کفار نے انکار کیا کہ میرے آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو اللہ نے آیت اتاری، قول وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میری گواہی کے لیے وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے اور ایک پروردگار ہے۔ اللہ تو علی کی گواہی کو نبی کی رسالت کے لیے رکھ رہا ہے، بے شک رکھا، زندہ باد، اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ ام ایمن کو شہزادی جان بوجھ کر لے کر گئی تھی۔ ام ایمن تھی جناب عبداللہ کی کنیز،
جناب عبداللہ سے وراثت میں ملی نبی محمد مصطفیٰ کو، اور نبی کے بعد میں وراثت میں ملی شہزادی فاطمہ کو۔ شہزادی جیتا جاگتا ثبوت لے کر گئی تھی، جو آپ نے حدیث بنا لی کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ وارث بناتا ہے، یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ میرے باپ کو وراثت میں ملی، میرے باپ سے مجھے ملی ہے۔ نبی وارث بنتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے۔ اور پھر یہاں شہزادی نے مکمل قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے شہادت کا اسلام کے اندر؟ یہ اس بات کو میں یہاں روکتا ہوں، ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اہل بیت کی شہادت کو ٹھکرا دیا، ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اب آئیے، حضور پاک ہے مسجد سے نکل، مسجد نبوی سے نماز پڑھانے کے بعد ایک اعرابی بدو عرب کا رہنے والا آیا گھوڑے کو بیچنے کے لیے۔ حضور مسجد سے نکلے، بیچنے والا سامنے کھڑا تھا، حضور نے بات کی، سودا ہو گیا 900 درہم پہ۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، سودا پکا، جانور میرا، پیسے آپ کے، لہٰذا کچھ پیسے کم ہے، میں اپنے حجرے میں جاتا ہوں اور آپ کے پیسے لا کر دیتا ہوں۔ اب ادھر سے نبی کے بعد میں کچھ اور بڑے بڑے صحابی نکلے، انہوں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے، جانور بیچو گے؟ کہا بیچنے کے لیے آئے۔ کہا پھر کہا حضور پاک نے خرید لیا، کوئی بات نہیں، آگے چل دیے۔ جب چلے تھوڑا سا پھر واپس پلٹے، کہ اگر نبی نے اس کا سودا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں کمال ضرور ہے، اس میں کمال ضرور ہے، لہذا آپ سودا کر لیجئے۔ کہا کتنے میں سودا ہو؟ کہا 900 میں۔ کہا کچھ بڑھا کے دیں تو بیچو گے ہمیں؟ کہا بھائی میں تو بزنس مین ہوں، آیا ہی پروفٹ کے لیے ہوں، بھیج دیں گے؟ کہا 950۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کا ہوا جانور۔ اتنے میں نبی آ گئے۔ اب جب نبی آ گئے تو آنے کے بعد میں کہا کہ لیجیے اپنے پیسے۔ کہا کس چیز کے پیسے؟ کہا سودا ہوا تھا، ہم نے جانور خریدا تھا، آپ سے بات ہوئی تھی۔ کہا جناب گواہ بیان کیجیے اپنے، ہمارا سودا کس کے سامنے ہوا ہے؟ تو اگر امت دنیا نبی سے گواہ مانگ سکتی ہے تو اگر کوئی شہزادی سے گواہ مانگ لے تو تعجب کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نبی نے ان سے کہا کہ بھئی آپ گواہی دے دو۔ وی آئی پی بڑے بڑے آدمی تھے بھائی، پتہ نہیں میری بات کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا حضور مسئلہ گواہی تو دے مگر ہم تھے نہیں۔ گواہی کیسے دے؟ اتنے میں سامنے سے ایک صحابی آتا ہوا نظر آیا، صحابی کا نام تھا خزیمہ بن ثابت انصاری۔ اب ایک جملہ یہاں روک کر کہوں، جب پیغمبر نے صحابی سے کہا کہ آپ گواہی دیں گے، کہا ہم تھے نہیں معاملے میں ورنہ گواہی دیتے۔ اب میں تاریخ ساز جملہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام میں ایسے صحابی نہ ہوتے تو آج وہابی کا وجود نہیں ہوتا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں حضرت محمد و آل محمد۔ یہ وہابی کی بنیادی وہاں سے چلی۔ خزیمہ بن ثابت انصاری، خزیمہ میں نے اسے جانور خریدا ہے، یہ گواہ مانگ رہے، آپ میری گواہی دو گے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل میں گواہی دوں گا۔ تو کہا آپ سودا کرتے وقت تو تھے نہیں۔ صحابی ہو تو ایسا ہو، یا رسول اللہ میں گواہی دوں گا۔ کہا خزیمہ آپ تو سودے کے وقت تھے نہیں۔ کہا یا رسول اللہ اللہ کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا مانا۔ جنت آپ نے بتائی دیکھی نہیں مانی، غلمان آپ نے بتایا دیکھے نہیں مانے،
1,24,000 نبی ہیں، دیکھے نہیں مانے، جب بغیر دیکھے بڑی بڑی باتوں پر ایمان لے آیا تو یہ تو گھوڑے کی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ یہی وہ افراد تھے جو سامنے کھڑے تھے۔ صحابی کی فطرت یہ ہے، صحابی کہتے ہی اسے ہے کہ چاہے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، نبی کہے تو مان لے۔ بس صحابی میں اور وہابی میں یہی فرق ہے کہ صحابی اسے بھی مانتا ہے جسے دیکھا نہیں، مگر وہابی اسے بھی نہیں مانتا جسے غدیر کے میدان میں یا رسول اللہ ساری اندیکھی چیزوں پہ آپ کے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آیا۔ اگر آپ کے اوپر مسئلہ آ جائے، تکذیب کا مسئلہ آ جائے تو اسلامی خطرے میں۔ اچھا ذاتیں تو چھوڑیے، رسول بھی 313 ہیں، وہ تو 1,24,000 تو بہت لمبی فہرست ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مسلمان 313 رسولوں کے نام گنا دے، قرآن میں دکھا دو، تاریخ میں دکھا دو۔ تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ موجود نہیں تھے تو پھر کیسے مان رہے ہو؟ مسئلہ تھا اپنی چال سازی کا۔ اب جب نبی نے اس موقع پر گواہی طلب کی اور جناب خزیمہ بن ثابت انصاری نے گواہی دے دی، اب نبی نے ایک جملہ کہا، یا خزیمہ انت ذو الشہادتین، خزیمہ آج کے بعد سے اس رسالت کی گواہی پر جو تم نے گواہی، رسالت کے موقع پر جو گواہی دی ہے، اس کا شرف تمہارے لیے یہ ہے کہ آج سے تمہاری گواہی 2 مردوں کی برابر ہے۔ اگر کسی چیز میں 2 گواہ طلب کیے جائیں اور آپ تنہا گواہی دے دیں تو آپ کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ 2 کے برابر کس کی گواہی؟ خزیمہ کی۔ خزیمہ نے گواہی کس چیز کی دی تھی؟ رسالت نبی کی۔ تو اگر کوئی نبی کی رسالت پر گواہی دے تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ 2 کے برابر، مگر اگر کوئی توحید پہ گواہی دے اور دربار میں اس سے گواہ طلب کیے جائیں، یہ تو اور بہت چھوٹی بات ہو گئی۔ یہ بھی سب مصیبتیں ہیں کہ جس کی گواہی کو دنیا نے مانا، اس غیر مذہب نے مانا، اور اس کی گواہی مسلمان نہیں مان رہا ہے۔ اب شہزادی دربار میں ہے اور شہزادی نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان اپنے باپ کے وارث ہوئے۔ سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی۔ شہزادی نے جناب یحییٰ کا، جناب یعقوب کا تذکرہ کیا، وراثت کا۔ شہزادی نے بہت ساری آیتیں پڑھی وراثت کی۔ اب جناب نے سہارا کائے کا ڈھونڈا کہ نبی نے ارشاد فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ یہی حدیث تھی نا۔ حدیث کے دامن کو پکڑا اور شہزادی قرآن سنا رہی ہے اور قرآن کا انکار ہو رہا ہے، حدیث کا اقرار ہو رہا ہے۔ شہزادی نے آیتوں پہ آیتیں پڑھی ہے، کہا تو نے ابھی کچھ دن پہلے جب میرے بابا نے آیت اور حدیث کی بات کہی تھی وہ تو نے قرآن کی بات کی تھی، اب تو میں قرآن سنا رہی ہوں، اب تو میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ اب یہاں حدیث کا سہارا، جب میرے بابا نے قرآن اور حدیث دونوں دیے تو وہاں حدیث کو چھوڑا، قرآن کو لیا، یہاں قرآن کو چھوڑا اور حدیث کو لیا۔ اب نہ قرآن رہا نہ حدیث رہی، نہ قرآن
نہ حدیث۔ اب مکالمہ میں آپ کو ایک لمحے کے لیے ایک اہل سنت اور ایک شیعہ اثنا عشری کو سناتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔ مکالمہ یہ ہے کہ شیعہ عالم دین سامنے بیٹھا اور ایک اہل سنت عالم دین ہے۔ شیعہ عالم دین نے کہا کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 77 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ عالم اہل سنت نے نہیں جناب 77 نہیں، نبی نے 73 فرقے کہے ہیں۔ کہا بالکل صحیح ہے، مگر میں آپ کی تائید چاہ رہا تھا۔ 77 امتی الی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، مگر میں نے جان بوجھ کے 77 کہا تاکہ آپ 73 کا ہو۔ یہ بتائیے کہ 73 فرقے نبی نے بنائے یا امت میں خود بنے؟ کبھی نبی کیسے بنائے؟ نبی نے تو نہیں بنائے۔ ایک صلوات پڑھیں گے عظمت محمد علیہ۔ 73 فرقے امت نے بنائے، نبی نے تو بنائے نہیں۔ کہا جی بالکل بے شک۔ کہا جب 73 فرقے نبی نے بنائے ہیں تو اس سے ہدایت کے لیے ان 73 فرقوں کی نصیحت کے لیے، تاکہ یہ گمراہ نہ ہو، کچھ بیان بھی کر کے گئے یا بس فرقے پیچھے چھوڑ کے اور خوشخبری اور بشارت دے کے 73 فرقوں کی چلے گئے؟ کہا نہیں، اہل سنت اور اہل شیعہ کا مکالمہ ہے۔ ارشاد فرما کے گئے۔ کہا کیا ارشاد فرمایا؟ کہا پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری اطرت، ایک میرے اہل بیت۔ اہل سنت کے عالم نے کہا نہیں، اہل بیت نہیں، سنتی ہے، کتاب اللہ و سنتی، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ سنت میں بھی تو سیرت نبی سب سے پہلے ہے۔ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے نا، ایک سنت اور ایک کتاب کا۔ جی کہا یہ بتائیے کہ ان دونوں کو اوپر عمل کرنا، ان دونوں کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا بے شک۔ کہا کہ اگر کوئی ایک کا بھی انکار کر دے، قرآن کو چھوڑ دے، سنت کو مانے، کہا کافر ہے۔ کہا قرآن کو مانے سنت کو چھوڑے، کہا تب بھی کافر ہے۔ اب جب شیعہ عالم دین نے اقرار لے لیا، کہا کہ جب نبی جا رہے تھے، جانے کے وقت میں یہ حدیث بیان کی تو ایک گروہ کی آواز آئی، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، سنت کو چھوڑا کہ نہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا کہیے کافر۔ شیعہ تو کہتے ہی اسے، شیعہ اتنا سچا مذہب ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو ایک لمحے کے لیے فوراً خاموش کر دیتا ہے۔ اپنی کہی ہوئی بات میں پھنسے، کہا قرآن کو چھوڑ دے، سنت کو مانے تب کافر، قرآن کو مانے سنت کو چھوڑے تب کافر۔ تو کہا پھر خلیفہ دوم کا یہ جملہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اعتبار سے سنت ہے نا، آپ کی کتابوں میں سنت ہے، ہمارے ہاں تو اترتی، مگر ہم آپ کی بات ماننے سنت ہی، سنت کو چھوڑا کہ نہیں؟ آپ کہیے کافر، سر کو جھکا دیا۔ آخر میں کہنا پڑا، عزیزان محترم، مسئلہ صرف اور صرف اس بات کا تھا کہ نبی کے بعد میں ٹھیکیدار ہم بن جائیں۔ ٹھیکیداری اور ہے، ذمہ داری اور ہے۔ منہ بولا اور ہوتا ہے اور نمائندہ خدا اور ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں کو چھوڑا، اطرت کو وہاں چھوڑا، قرآن کو لیا، حدیث کو وہاں چھوڑا، اور اب جب شہزادی قرآن پڑھ رہی ہیں تو اب حدیث کا سہارا پکڑے ہوئے۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد ایک سوال کروں گا شہزادی کے بارے میں۔ شیعہ بنت رسول، آپ کو پتا تھا کہ ملے گا نہیں، اور یہ شہزادی زینب کے جملے، جب شہزادی فاطمہ چلی نا تو ماں، بیٹی نے ماں سے کہا، ماں کہاں جا رہی ہو؟ یہ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کو دیں گے نہیں۔ شہزادی زینب نے جملے کہے،
تو نبی کی بیٹی نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، میں حجت تو تمام کر دوں. اور جب انکار کر دیا تو شہزادی سب سے پہلے گھر نہیں آئی، بابا کی قبر پہ گئی، روضہ رسول پہ گئی اور جا کے شکایت کی ہے. تو میں شہزادی سے پوچھوں گا شہزادی جب ملنا ہی نہیں تھا تو آپ گئی کیوں؟ کہا اگر یہ تمہارے اشکال ہے تو پہلے نبی کی نبوت پر آؤ. میرے بابا نے جانے سے پہلے کاغذ و قلم مانگا تھا، میرے بابا کو پتا تھا کہ ملے گا نہیں، مگر مانگا کیوں؟ مجھ سے پہلے وہاں آؤ. پیغمبر کو پتا تھا کہ میں مانگوں گا یہ دیں گے نہیں، مگر پھر بھی مانگا تاکہ حجت تمام کر دیں. ایسے ہی میں نے مانگا تاکہ حجت تمام کر دوں. اور ایک وجہ یہ تھی کہ بابا نے کاغذ و قلم مانگنے کے بعد دوسرے کے چہرے سے نفاق کے پردے کو ہٹایا. میری بات کے اوپر توجہ دیجئے گا، جملے کو محسوس کیجئے گا. کہا میں نے اپنا حق مان کے، میرے بابا نے دوسرے کو بے نقاب کیا، میں نے پہلے کو بے نقاب کیا. مسلمانوں کی لعنت کا طریقہ بھی یہی ہے، پہلے دوسرے پہ لعنت ہوتی ہے، بعد میں پہلے پہ لعنت. بے شمار بابا نے مانگا اور دوسرے کے چہرے کو بے نقاب کیا. میں نے مانگ کے پہلے کے چہرے سے منافقت کی دیوار کو ہٹایا. لعنت کا طریقہ بھی وہی ہو گیا، پہلے دوسرے پر پھر بعد میں. ایک جگہ کسی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا واقعہ، کسی اور جگہ کا، وہاں اختلاف کرانے کے لیے شیعہ سنی میں لعنت لکھ دی. اور جب لعنت لکھی تو ان کے تو ثابت ترتیب ہیں، انہوں نے پہلے لکھا، اول پہ، دوم پہ، تیسرے پہ. مسئلہ آیا کہ صاحب یہ ہمارے خلفاء کو برا کہتے ہیں. جانے کے بعد جب چیک کیا گیا، کہا یہ کسی شیعہ کا ہے ہی نہیں لکھا ہوا. کہا کیسے؟ کہا وہ پہلے سے شروع ہی نہیں کرتے. یقین نہ ہے تو بلائیے. اب سنیے گا ایک بات، اس کے بعد ربط مسائل. ایک چیز ہے دعویٰ اور ایک چیز ہے وعدہ. آپ نے کسی سے وعدہ کیا اور آپ کسی کو دعوے کے ذریعے چیلنج کر رہے ہیں، تو دونوں میں مضبوطی اور پختگی کس میں زیادہ ہوگی؟ دعوے میں یا وعدے میں؟ دعوے میں، اس لیے کہ سامنے والے کو چیلنج کرنا ہے، اور چیلنج بھی عدالت میں کرنا ہے، جج کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، سامنے والے کو بھی مطمئن کرنا ہے. تو دعوے کے اندر حقیقت اور گواہی اور سچائی وعدے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اب دعویٰ کیا شہزادی نے دربار میں جا کے، تو اب دعوے کو سمجھنے کے لیے پہلے شہزادی کا وعدہ سمجھیے. شب عید آئی، بچوں نے کہا ماں کل عید ہے. کہا بیٹا تمہارے بھی لباس آ جائیں گے، درزی کے یہاں گئے ہوئے. شہزادی نے بچوں سے وعدہ کیا، رضوان کو جنت چھوڑ کے آنا پڑا. فاطمہ کے وعدے کا مسئلہ ہے، جو زبان فاطمہ سے نکل گیا وہ لوح محفوظ کا مقدر بن گیا. تو شہزادی جب بچوں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں وعدے میں اتنی پکی اور سچی ہے، تو دشمن کے مقابلے میں دعوے میں کتنی سچی ہوں گی. وعدہ گھر والوں سے ہے. اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ جب باپ بچوں سے کسی چیز کا وعدہ کر کے جائے تو اسے پورا کرے. اس لیے کہ بچے آپ کو اپنی نگاہ میں اپنا ناخدا سمجھتے ہیں.
ان کی مکمل دنیا، ان کے ارمان کو پورا کرنے والا صرف باپ ہوتا ہے۔ تو جب شہزادی اپنے گھر میں بچوں سے کیے ہوئے وعدے کو اتنی صداقت کے ساتھ، تو جو شہزادی دربار میں جا کے دعویٰ کر رہی ہے، مگر شہزادی واپس آئی۔ بس عزیزان مجلس تمام ہو گئی۔ شہزادی واپس آئیں باپ کے روزے پہ، اور جب گھر آئیں تو شہزادی زینب اسی جگہ کھڑی تھی جہاں سے ماں کو رخصت کیا تھا۔ کاماں مل گیا حق؟ کہ نہیں ملا بیٹی۔ شہزادی نے ماں کو دیکھا، ماں خستہ ہے، پیروں پہ شہزادی اتنی دیر کھڑی رہی کہ ورم آ گیا۔ شہزادی زینب نے ماں کو لیا، پیروں پہ ورم کو دیکھا، ماں دربار میں گئی اور پیروں پہ ورم آ گیا۔ فاطمہ نے دربار کا نام سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کہا بیٹی میں دربار میں گئی مگر مدینہ تھا، مجھ سے کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا، کوئی بات نہیں، مگر مجھے کسی نے تماچے نہیں مارے، میرے کسی نے تازیانے نہیں مارے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کو زینب کا دربار میں جانا ذہن میں آ گیا، بنت رسول روتی رہی۔ یہی وہ مصیبتیں ہیں کہ میں نے کہا ہر روز بعد وفات نبی شہزادی پہ جب دن نکلا ہے تو ایک نئی مظلومیت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ اب نبی کی بیٹی اور گھر پہ آگ اور لکڑیاں جمع ہو گئی۔ سوچئے 2 جملے میں مصائب کے پڑھوں گا اور مجلس مکمل ہو جائے گی۔ شہزادی کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع ہو کے آگ لگ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب شہزادی نے ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد ہاتھوں کو پروردگار کی بارگاہ میں اٹھایا۔ اللہم انا نشکو الیکا فقد نبیکا، اے معبود تیری بارگاہ میں ہم تیرے نبی کے مفقود ہو جانے کی شکایت کرتے ہیں۔ پروردگار تیرا نبی گیا اور تیری امت، تیرے نبی کی امت کے دل میں اور سینے میں جو کینے تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ اور اس کے بعد پہلا جملہ، 3 جملے کہے شہزادی نے، اور 3 جملے میں آپ کو علی کی بیٹی کے سناتا ہوں اور 3 نبی کی بیٹی کے مجلس مکمل ہے۔ 3 جملے کہے باپ سے مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد، بابا ابنتک تکذب، بابا دربار میں تیری بیٹی کو جھٹلا دیا گیا۔ وَتُضْرَبْ خَدَّهَا، بابا تیرے بیٹی کے رخسار پہ تماچا مارا گیا۔ وَتُقْتَلْ جَنِينَهَا، بابا تیری فاطمہ کا محسن شہید ہو گیا۔ بابا جس کو قرآن میں صدیقہ کہا، آج امت نے اسے جھٹلا دیا۔ اور شہزادی روز بابا پہ کریا کرتی۔ ایک دن جب شہزادی پہ بہت زیادہ غم طاری ہوا اور بابا کی یاد آئی تو ابو الحسن سے کہا، ابو الحسن مجھے میرے بابا کا پیراہن دکھا دیجیے۔ وہ آخری لباس کہ جو پیغمبر کے جسم پر تھا، مولا علی نے اس کو صندوق میں محفوظ کر رکھا تھا۔ فاطمہ کو باپ کی زیادہ یاد آئی تو کہا ابو الحسن مجھے بابا کا پیراہن دکھا دیجیے۔ ابو الحسن نے کہا بنت رسول صبر نہیں کر پاؤ گی؟ کہا نہیں ابو الحسن میں صبر کروں گی، مجھے دکھا دیجیے۔ ابو الحسن نے صندوق کو کھولا، بابا کا پیراہن نکالا، جیسے ہی بی بی کے ہاتھوں میں آیا، بی بی کو اپنا بابا یاد آ گیا۔ فاطمہ نے گریہ کرنا شروع کیا اور اتنا گریہ کیا کہ بی بی بے ہوش ہو گئی۔ بی بی کو غش سے افاقہ ہوا۔ افاقہ ہونے کے بعد میں کہوں گا شہزادی
باپ کا پیراہن تھا، مگر اس پہ کہیں خون کے دھبے تو نہیں تھے، کہیں تلواروں کے نشان تو نہیں تھے، کہیں تیروں کے نشان نہیں تھے، مگر بی بی ذرا کربلا میں آئیے، پیراہن حسین ارے خون سے لدا ہوا، تیر کے بھی نشان ہے، تلوار کے بھی نشان ہے۔ زینب اس گٹھری کو لیے ہوئے ہیں، اور جب زینب مدینے میں آئی، آنے کے بعد نانا کے روضے پہ آ کے کہا اے میرے نانا، ارے جب کوئی مسافر سفر سے آتا ہے تو وہ ہدیہ لے کے آتا ہے، نانا میں بھی تمہارے لیے ہدیہ لائی ہوں، یہ کہہ کے خون بھرا، ارے حسین کا کرتا مزار رسول پہ رکھ دیا، کہا نانا پہلا ہدیہ قبول، اجرکم اللہ۔ مال مجلس ادا ہو گیا، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، جناب زینب نے بھائی کا کرتا رکھا، کہا بھائی پہلا ہدیہ قبول کیجیے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہتی ہے نانا جب کوئی سفر سے آتا ہے تو جو ساتھ میں افراد جاتے ہیں انہیں خیریت سے لے کر آتا ہے، مگر نانا میں تنہا آئی ہوں، میرا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، نانا میرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ اور تیسرا جملہ کہہ کے شہزادی نے بات کو تمام کر دیا۔ تیسرا جملہ شہزادی زینب نے کہا نانا ارے یہ روزہ ہے، یا نا محرم بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کا خوف نہ ہوتا تو زینب دکھاتی کہ بازوؤں پہ کیسے نشان ہے، کتنا زینب نے مصیبتیں برداشت کی۔ ایک مرتبہ قبر رسول کو زلزلہ آیا، زینب لباس کو ڈالے، میں کہوں گا اے نانا اے رسول اللہ، لباس دیکھا برداشت نہ کر سکے، زینب 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی، شمر کا کند خنجر بھائی کے گلے پہ چل رہا تھا، زینب تلے زینبیہ سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی، زینب فریاد کر رہی تھی اے عمر سعد میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔